جشن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ایک اور صلوات بیجیے گا فرزند زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علیہ۔ ہمارا امام سے تعلق ویسا نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے نیشنز میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ حاکم ہوتے ہیں ان کے دنیاوی معاملات کے اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارا امام سے تعلق ہے کہ وہ ہمارا اور خدا کے درمیان وسیلہ اور رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر امام کا وجود درمیان میں نہ ہو تو عبادتیں نہ ہو پائے۔ اسے میں حدیث سے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنا عبید اللہ و بنا عرف اللہ، ائمہ علیہ السلام نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی اور ہمارے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوئی۔ ایک بات کلیریفیکیشن کے لیے کہ خدا متعال واجب الوجود ہے، وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں، غنی علی الاطلاق ہے، لیکن جب بندے اس کی عبادت کریں تو بندے محتاج ہیں اس حجت کے کہ جب تک وہ حجت نہ سمجھائے تو عبادت ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا بنا عبید اللہ، یہ ہمارا معاملہ فقط نہیں ہے انسانوں کا، یہ ملائکہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح پڑھی، اور جب ہم نے تحمید کی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، جب ہم نے تسبیح کہی تو انہوں نے سبحان اللہ کہا، جب ہم نے تکبیر کہی تو انہوں نے اللہ اکبر کہا، جب ہم نے تحلیل کہی عالم انوار میں تب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو ملائکہ کی تسبیح و تحلیل بھی ہے ائمہ علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی، اور انسانوں کا معاملہ بھی بہت واضح اور اسی طرح سے۔ تو ایک تو گزارش یہ، اچھا اس کی دلیل ایک اور اس کا ایک بڑا لطیف اشارہ زیارت اہل یاسین میں بھی، جسے ہم نے بھی مغرب سے پہلے پڑھا، اشہدک یا مولایا۔ آپ جانتے ہیں زیارت اہل یاسین ہے حضرت حجت کی مخصوص زیارت۔ اشہدک یا مولایا، مولا میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ انی اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس میں امام زمانہ کو گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں ہم انی اشہدک یا مولایا، میں مولا آپ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جب امام کو گواہ بنا کر یہ کہا جائے تب وہ توحید وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہیں اور رسول۔ تو یعنی ہمارے تمام عقائد کے گواہ خود امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةٌ وحسن حجت والحسین حجت وعلی ابن الحسین حجت ومحمد ابن علی حجت وعلی ابن محمد وجعفر ابن محمد حجت وموسى ابن جعفر حجت وعلی ابن محمد حجت ومحمد ابن علی حجت وعلی ابن محمد حجت والحسن ابن علی حجت وانک حجت اللہ۔ تو اللہ اور آپ کے درمیان جو کڑی ہے نا وہ امام زمانہ علیہ السلام، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب حضرت حجت کے وجود اطہر پر گفتگو ہو سکتی ہے بہت سے حوالوں سے، ان میں سے سب سے پہلا حوالہ خود قرآن ہے، اور اگر قرآن کو آپ دیکھیے تو وہ آیات نہیں جس میں کوئی شاعر یا کوئی خطیب اپنے خطابت میں اپنے کسی استدلال کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ السلام تک اس آیت کو پہنچائے، براہ راست جن آیات کے بارے میں حدیث معصومین موجود ہے کہ یہ امام زمانہ سے متعلق ہے، براہ راست حدیث موجود ہے، وہ میں شمار کر رہا تھا، میرے پاس فہرست موجود ہے، وہ 72 ہیں، 72 کا عدد یاد رہے گا آپ کو۔ 72 آیات ہیں جس پر مقالے لکھے گئے پورے کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آیت کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ یہ آیت امام کے بارے میں، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ قصص کی مثلا آیت کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جنہیں زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہم ان پر احسان کریں گے، ونجعلہم ائمہ، ہم انہی کو امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، زمین کا وارث انہی کو بنائیں گے۔ تو یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کا وارث امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، سورہ ہود کی آیت نمبر 86۔ مثلا صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ ہم کیا امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کریں السلام علیکم امیر المومنین کہہ کر، تو امام نے منع فرمایا، فرمایا امیر المومنین کو فقط سلام کرو، میرے جد علی بن ابی طالب ہے، کسی کو امیر المومنین نہ کہو، لیکن اگر سلام کرنا ہے تمہیں میرے آخری فرزند کو تو کہو السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارض، اے اللہ کا وہ بقیہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے زمین پر، ان پر سلام ہو۔ اور پھر امام نے آیت پڑھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو ایک تو پہلو ہے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں، پھر ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق احادیث معصومین میں۔ ہر معصوم کی محفل کا موضوع رہے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دعائے توسل میں جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم ہر معصوم کی حدیث آپ کو سناتے ہیں، اور اگر کوئی موقع یا مناسبت ہو تو خاص اس موقع اور مناسبت پر 14 حدیثیں سناتے ہیں ہر امام پر، ہر معصوم۔ تو ہمارے ایک محترم عزیز ایمانی بھائی انہوں نے ایک اشارہ دیا اور میں نے سمجھا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ خاص الہام بھی ہو کہ میں آپ کو 14 حدیثیں سناؤں، 14 معصومین کی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں۔ محمد مصطفیٰ سے شروع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہنچے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ 14 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر تشریح کے ساتھ جہاں ضرورت ہوئی، ورنہ تو ماشاءاللہ صاحبان فہم و شعور خود امام علیہ السلام کا ہی کلام ہے کہ
हुजूर मुकर्रम ने बयान फरमाया। इसका मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इमाम की गैबत रखी है कई सौ साल बाद और उनका ज़ुहूर रखा है कई सदियों बाद, लेकिन हुजूर मुकर्रम ने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू फरमाई है। हत्ता अगर कभी मौका मिल सका, चूंकि मैं इसको एक मौजू बना चुका हूं एक मौके पर, लिहाजा वो कलमात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कभी दोहराने का मौका मिला तो गदीर के खुतबे में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो पढ़ूंगा आपके सामने। गदीर के खुतबे में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को महदी कह के मुखातब किया रसूल अल्लाह ने। हजरत हुज्जत की हुकूमत का जिक्र फरमाया गदीर के खुतबे में, जामन कुन तो मौला फहाजा अली मौला फरमाया। देखें, एक ये जो बात है ना कि अहले सुन्नत बार बार जिक्र हो गया कि उनके यहाँ भी इमाम महदी का अकीदा है। कई मरतबा आपने उलमा से सुन लिया, मुझसे भी सुन लिया, तो फिर मानने में हरज क्या? अरे भाई मान लीजिए फिर इमाम महदी का जो अकीदा है, तो फिर हमें उनमें मसला क्या हो रहा है? मसला है विलादत का, कि हम कह रहे हैं कि विलादत हो चुकी है, फर्जंद इमाम हसन अस्करी है, वो कह रहे हैं विलादत नहीं हुई, एक महदी आएगा। तो उन्हें मानने में मसला क्या है कि विलादत हो चुकी है? प्रॉब्लम क्या है? 10% तो मसला यह है कि अगर विलादत को मान ले तो इतनी लंबी उम्र को कैसे साबित करेंगे? लेकिन वो बारहा साबित हो चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाकी रखा है। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र छोड़ दीजिए, आप और मैं, आप बाकी हैं। किस लिए बाकी? किसने बाकी रखा हुआ? दुनिया की हर मखलूक को किसने बाकी रखा हुआ? अल्लाह ताला ने बाकी रखा हुआ है ना। किसी की उम्र 5 साल हो या 50 साल हो या 500 साल हो, उसे बाकी अल्लाह ने रखा हुआ है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत में कोई कमी है कि 50 साल वाले को बाकी रखे और 500 साल वाले को बाकी ना रख सके? तो ये तो बहुत सादा सी बात है। ये तो यानी वो बच्चों वाली बात है कि हमारे बच्चे भी इसका जवाब दे देते। तो मसला 10% वो है, वो 10% मसला हल हो जाता है। मामला क्या है कि क्यों नहीं मान रहे कि भाई महदी की विलादत हो चुकी है? जैसे ही आप मानेंगे कि महदी की विलादत हो चुकी है तो वो किनके फर्जंद है? हसन अस्करी के। तो अगर महदी को इमाम मान रहे हैं तो फिर हसन अस्करी को भी इमाम मानो। अलग से थोड़ी कोई इमाम महदी को इमाम मानने की बात आएगी। भाई इमाम महदी को इमाम बताया किसने? ताकि मेरी बात पहुंच सके, वो मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बताया है। अच्छा, अगर हसन अस्करी को इमाम माने तो फिर वो किनके बेटे हैं? मेरी बात पहुंच रही है, मैं क्या कहने लगा हूं यहाँ पर? वो अली नकी अलैहिस्सलाम के बेटे, तो फिर उनको इमाम मानो। तो अली नकी अलैहिस्सलाम किनके बेटे? वो इमाम जवाद के बेटे, तो उनको इमाम मानो। इमाम जवाद किनके बेटे? वो इमाम अली रजा के बेटे, तो उनको इमाम मानो। अली रजा किनके बेटे? भाई वो मूसा कासिम के बेटे, तो फिर उन्हें इमाम मानो। अगर मूसा कासिम इमाम है तो वो किनके बेटे? जाफर सादिक के बेटे, उन्हें इमाम मानो। फिर मोहम्मद बाकर को इमाम मानो, मौला ज़ैनुल आबिदीन को इमाम मानो, मौला हुसैन को इमाम मानो, मौला हसन को इमाम मानो, मौला अली तक इमाम मानो। यानी अगर इमाम जमाना की विलादत के कायल हो जाए आप तो बात मौला महदी पर रुकेगी नहीं, हो जाएगी मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक। जैसे कि एक बुजुर्ग आलिम, उनका मुकालमा है किसी शायर या किसी आरिफ के साथ कि जो नहीं मानते थे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, और जब उन्होंने इसरार किया तो कहा आपका इसरार क्यों इतना महदी पर? तो उन्होंने ये कहा था कि आप महदी को मान लीजिए, बाकी को हम छोड़ देंगे। इसका मतलब यह था कि जब महदी को मानेंगे तो उसका लाजमा ये है कि आपको अली इब्न अबी तालिब तक पूरी सिलसिले को चेन को मानना पड़ेगा। इसलिए जब हम गदीर के ऐलान की बात करते हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, तो हम गदीर का जिक्र क्यों करते हैं? तो हम कहना चाहते हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा हसन मौला। वो गदीर का ऐलान जब भी तो रसूल अल्लाह ने इमाम महदी का जिक्र किया खुतबे गदीर में। वो विलायत उसी तरह से मन कुन्तु मौला फहाज़ा हुसैन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली इब्न हुसैन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा मोहम्मद इब्न अली अल बाकर मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा जाफर इब्न मोहम्मद अल सादिक मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा मूसा इब्न जाफर अल काज़िम मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली इब्न मूसा रिज़ा मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा मोहम्मद इब्न अली तकी अल जवाद मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली इब्न मोहम्मद अल हादी अन नकी मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा हसन इब्न अली अल अस्करी मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा महदी मौला। यह है गदीर का मतलब। अब इस हदीस को इस कॉन्टेक्स्ट में सुनिएगा। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया मन अनकर अल कायम मिन वुल्दी, जो मेरी औलाद में से कायम का इनकार कर दे, असना गैबती ही, गैबत के जमाने में, माता मीततन जाहिलिया, वो तो जाहिलियत की मौत मरा है। इसलिए कि महदी का इनकार अली इब्न अबी तालिब का इनकार है। ये तरतीब समझ में आ रही है? इसलिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बार बार फरमाया है कि जो हम में से एक का भी इनकार करे वैसे जैसे सबका इनकार की। तो ये तरतीब आती ही इस तरह से है कि 12 के 12 को आपको मानना, और इसी खातिर है कि जिन्होंने इस सीक्वेंस को नहीं मारा और कहीं और से सीक्वेंस शुरू किया, तो वो सीक्वेंस चलते चलते फिर आया हाकिम शाम तक और फिर यजीद तक। तो सीक्वेंस में जब यजीद आ गया तो हम ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करने देंगे हम कि आप यजीद पे तो लानत भेजे, ऊपर वाले रजी अल्लाह, ये नहीं हो सकता। इस तरतीब का हर फर्द अलैहिस्सलाम है। दूसरा जुमला मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये तरतीब इस पूरे निजाम हिदायत को समझें। एक तरफ निजाम हिदायत, एक तरफ निजाम गुमराही है। ये पूरी सीक्वेंस है। तो आप अगर यजीद पे लानत भेजे तो सवाल ये होगा कि यजीद आया कहां से, और यजीद कहां से आया है, और जिसने यजीद को अपॉइंट किया वो खुद कहां से आया, उसे किसने अपॉइंट किया? आप सोच रहे हैं इमाम महदी के एक अकीदे पर पूरे तवल्ला, पूरे तबर्रा की बुनियाद खड़ी हुई यहाँ पर। मामूली अकीदा नहीं है ये। तो मन अनकरल कायम मिन वुल्दी, जिसने मेरी औलाद में से कायम का इनकार किया, असना गैबती, गैबत के जमाने में, माता मीततन जाहिलिया, वो तो जाहिलियत की मौत मरा। जनाब रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकामहू का शोहरा आफाक सलाम, रशीद इमाम जमाना की मारिफत के बगैर फकत है वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय 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 हाय, वाकई में कुर्बान इन जुमलों के, बिल्कुल हदीस रसूल के मुताबिक है। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीततन जाहिलिया, ये मारूफ हदीस है। अहले सुन्नत उलमा ने भी इस हदीस को लिखा है, और इस हवाले से जब उनसे पूछा जाए कि अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर जो मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा, तो फिर ये इमाम कौन है?
تو جواب معمولاً ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ قرآن ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی جواب ہے نہیں. لیکن حضور مکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے. یہ زمانے ہی کا لفظ جو ہے نا بڑا ڈیسائسو ہے یہاں پر. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما. لا الہ الا اللہ. جہاں ولی ہے آیا لا الہ الا اللہ، نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ. آئے آئے آئے. بہت توجہ چاہتا ہوں دو مصروں پر. سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، سبھی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، مگر امام زمان لا الہ الا اللہ. امام زمانہ علیہ السلام. خدا کی راہ میں کٹتی ہے یوں شب ہجرت، نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ. نفس نفس پہ جنا لا الہ الا اللہ. محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، کدھر ہے کہکشاں لا الہ الا اللہ. 14 حدیثیں سنانی ہیں مجھے 14 معصومین کی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. ان کے جد امیر المومنین قائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. جب بھی امام مہدی کا ذکر آتا تو روایات میں اس طرح سے کہ آہ بھرتے تھے مولا، جیسے آہ، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے تھے شوقاً الی رؤیتہ، کتنا مشتاق ہوں میں اپنے مہدی کی رؤیت کا. مولا علی علیہ السلام مشتاق ہیں اپنے فرزند حضرت حجت کی رؤیت کے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کیا کہنا، وہ تو خود علی بن ابی طالب ہی کا نور اور خون ہے. پھر فرمایا ان کے اصحاب کے لیے، امام مہدی کے اصحاب کے لیے فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ان افراد پر کہ جو زمینوں میں مجہول ہیں لیکن آسمانوں میں معروف ہے. یعنی ابھی زمین والے پہچانتے نہیں انہیں. یہ اشارہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کی طرف، جو زمین میں مجہول ہے آسمان میں معروف ہے، آسمان کی مخلوقات جانتی ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ مولا علی بن ابی طالب کا جملہ ہے. اس کے بعد بہار الانوار جلد نمبر 51 میں مولا علی نے اپنے فرزند حضرت حجت کی ہیئت اور ان کی خوبصورتی اور ان کی وجاہت کا ذکر فرمایا. فرمایا وہ مہدی قائم ایسا جوان ہے. سب سے پہلے جوان ہے، 1189 سن ہے لیکن جوان ہے. شابون کا لفظ امام نے استعمال کیا، جوان ہے. آگے عرض کروں گا کہ امام زمان علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو کس سن میں ظاہر ہوں گے، وہ کون سی کیفیت ہوگی ان کی. تو وہ جوان ہے جس کے شانے، اگر عربک سے ایگزیکٹ ترجمہ کروں تو اسکوائر یعنی کشادہ. وہ جوان جس کے شانے کشادہ جب وہ ظاہر ہوگا، چہرہ حسین ہوگا، بال خوبصورت ہوں گے جو شانوں تک آ رہے ہوں گے. پھر بڑا لطیف جملہ فرمایا کہ چہرے سے وہ نور نکل رہا ہوگا کہ جو ان کی داڑھی کی سیاہی کو بھی ماند کر دے گا. فرمایا میرے بابا قربان ہو جائیں بہترین خاتون کے اس فرزند پر. یعنی بی بی نرجس خاتون کو سلام کیا یہاں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے. میرے بابا ابو طالب قربان ہو جائیں بہترین خاتون یعنی بی بی نرجس خاتون کے اس فرزند پر. میں نے کہا نا آپ سے کہ ائمہ کی محفلوں میں آپ دیکھیں کس شان و شوکت سے ذکر ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. سبحان اللہ. آئیے اس بی بی کا ایک کلام سناؤں آپ کو کہ وہ ہیں ہی فرزند فاطمہ یوسف زہرا. کم از کم جو شباہتیں بی بی فاطمہ اور امام زمانہ علیہ السلام میں لکھی گئی ہیں، میں خالی القاب کی بات کروں نا، 20 القاب بی بی فاطمہ اور امام زمانہ کے جو مشترک ہیں 20. حتیٰ امام زمانہ کا ذکر بی بی فاطمہ کی تسکین کا سبب ہے. خطابتاً نہیں کہہ رہا، روایت سے کہہ رہا ہوں. جب حضور مکرم کا وقت آخر تھا اور بی بی سیدہ گریہ فرما رہی تو باپ اپنی بیٹی کو تسلی کیسے دے؟ تو سوال کیا کہ اے بیٹی آپ کی اس وقت اس شدت سے گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے بعد جو مصائب آنے والے ہیں اور حق ولایت چھین لیا جائے گا اور خلافت کو غصب کر لیا جائے گا. اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ بیٹی آپ کی اولاد میں اللہ ایک مہدی کو ظاہر کرے گا. تسلی دی بی فاطمہ الزہرا کو امام زمانہ کے ذکر سے، جو ہر گمراہی کو ریشکن کر دے گا. یعنی جہاں کہیں آپ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کریں تو تسلی قلب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. سبحان اللہ. آئیے امام حسن علیہ السلام نے ذکر حضرت مہدی کیسے کیا. حضرت خضر سے تشبیہ دی ایک موقع پر، میں مختصر کر رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام نے سلوک کی تھی نا معاویہ سے، تو اس وقت بعض اپنے بھی آ کر ملامت کرتے تھے امام کو. سمجھ نہیں پاتے تھے سلسلہ امامت میں کہ منصوص من اللہ ہے، کھڑے ہو تو رسول کے نائب، بیٹھے ہو تو رسول کے نائب. لیکن فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے، کیونکہ جب وہ ملامت کرتے تو امام نے کہا کہ ہم میں سے ہر امام اپنے زمانے کے سلاطین سے مظلوم واقع ہوگا. ہر امام پر ظلم ہوگا سوائے اس کے کہ جس کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھنے والے ہیں، اس پر سلاطین ظلم نہیں کر پائیں گے. یہ امام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. کیا کہنے. فرمایا وہ میرے بھائی کا نوا بیٹا ہے. کیا تشبیہ ہے. اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی لیکن جب اللہ ظاہر کرے گا تو 40 سال سے کم کا ایک جوان لگ رہا ہوگا. مولا کے کلام کو امام حسن کے کلام سے جوڑ لیجئے گا. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو پھر امام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ایک آیت کافی ہے.
جو امام زمان علیہ السلام کے وجود پہ شک کرتے ہیں در حقیقت وہ قدرت خدا پہ شک کر رہے ہیں. یہ حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں کمال الدین و تمام النعمہ سے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر. اچھا اس کتاب کو میں نے حوالہ کیوں دیا؟ باقی حدیثوں کا شاید حوالہ اتنا نہ دے پاؤں، لیکن اس حدیث کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کمال الدین و تمام النعمہ وہ کتاب ہے کہ جو خود امام زمان علیہ السلام کے حکم سے لکھی شیخ صدوق نے. اچھا شیخ صدوق مولا رضا کی زیارت پر گئے مشہد مقدس، وہاں سے کہتے ہیں کہ میں آیا نیشا پور، تو وہاں لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا امام کی غیبت کے بارے میں، اور کچھ لوگ ڈاؤٹ میں تھے. دیکھیں اب یہ امام علیہ السلام سے متصل زمانہ ہے شیخ صدوق کا، تو اس وقت تک کا زمانہ وہ تھا کہ جب امام سامنے ہوتے تھے تو لوگوں کو اتنا یقین نہیں تھا کہ کوئی امام بھی اور غیبت میں ہو، تو ان کے دل میں شبہات تھے. تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جوابات دیے انہیں، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھا، اور امام نے مجھ سے یہ کہا کہ تم میری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے جس سے اللہ، غیبت پر کتاب لکھنے سے امام کو فائدہ ہوگا یا شیخ صدوق کو؟ فرمایا تم میری غیبت پر کتاب کیوں نہیں لکھتے جس سے اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا، کتاب لکھو. تو شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مولانا میں نے بعض کتابوں میں آپ کے بارے میں احادیث کا ذکر کیا ہے میں نے، تو امام نے کہا کہ کتاب لکھو جس میں انبیاء کی غیبت کا بیان کرو کہ انبیاء کو بھی غیبتیں ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کا دل محکم ہو جائے. تو امام زمان علیہ السلام کے حکم پر شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ کتاب لکھی. یہ واقعہ خود انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا. یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی زبان مطہر سے مولا مہدی علیہ السلام کا ذکر، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، زیارت عاشورہ میں امام زمانہ کا ذکر، 15 شعبان امام حسین کی زیارت، دعائیں نتبہ میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر. یعنی یہ کہ شاید وہ امام کی جن کی سب سے زیادہ قربت اور مماثلت ہے حضرت مہدی سے امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ منا 12 مہدیین، ہم 12 مہدی ہیں. یہ امام حسین ہی کا کلام ہے، جیسے کہ 12 محمد ہیں. اچھا پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی وکلنا علی؟ مولانا طاہر جرولی صاحب سے منسوب ایک فقرہ ہے کہ کہنا تو وجہ ہے کیونکہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، سب کے سب علی، اس لیے کہ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سب کے سب محمد. لیکن ہم کہتے اس لیے نہیں ہے کہ آپ سے بھی ایک علی برداشت نہیں ہو رہا تو 14 علی کہاں سے برداشت کریں گے؟ البتہ نام علی کے سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں، لیکن محمد کے سلسلے میں حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہدی منا 12 مہدی ہیں، یہ امام حسین کا کلام ہے، ہم 12 مہدی ہیں. مہدی کا مطلب ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو، اس لیے ہر امام ہادی بھی ہے، ہر امام مہدی بھی ہے. ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی جسے اللہ نے ہدایت عطا کی بھی ہے. اس لیے آپ کو یہاں سے دعا دے رہا ہوں، نجف ایسر جائیں مولا علی کی زیارت پر تو وہاں مولا علی کو ایسے سلام کریں جو مولا کی زیارت کے جو السلام علیکم ابا الہادین المہدیین، اے تمام ہادیوں اور تمام مہدیوں کے بابا آپ پر سلام ہو. یہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت. اور اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ہی فرمایا سیف من سیوف اللہ، ایک طویل کلام کا ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں امام مہدی کے بارے میں کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی تمام ائمہ علیہ السلام اللہ کی تلوار ہے، وہ بھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اب تلوار ہے کا مطلب کیا ہے؟ ایک خونخواری کا تصور ہے یہاں پر کا نہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور یاد رکھو وہ بخشنے والوں کا سردار ہے. تو ایک طرف سے وہ کریم اماموں کا وارث ہے، بخشنے والوں کا سردار ہے، لیکن اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یعنی اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے اور اللہ کے غضب کا مظہر بھی ہے امام زمان علیہ السلام. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ 5 علامتیں کہ جن کے بعد امام کا ظہور حتمی ہے. وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑی سی میں اس بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ دنیا کے تمام حالات کو فٹ نہ کرنے کی کوشش کریں امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر. یمن میں یہ ہوا، امام کی علامت پوری ہو گئی. پاکستان میں یہ ہوا، امام کی علامت پوری ہو گئی. عبداللہ مر گئے، امام کی علامت پوری ہو گئی. ایک کے بعد ایک واٹس ایپ میسیجز، اسی پر ہی خطبے، اسی پہ ہی تقریریں. یہ آفات عقیدہ مہدویت میں سے ایک ہے، یاد رکھیے گا. حضرت مہدی علیہ السلام کے عقیدے کو اس سے نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ہر واقعے کو اپنی مرضی سے فٹ کیا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر، نہیں. اس لیے کہ اگر مجھ جیسے یہ کہتے رہیں گے 20-25 سال تک، 50-100 سال تک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مشیت میں کہ امام کا ظہور مثال کے طور پر 500 سال بعد ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم کب ہونا ہے، تو ایک وقت میں جوان ڈاؤٹ میں آئے گا سننے والے کہ جو 100 سال سے کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ پورا ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، یہ واقعہ پورا ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، وہ واقعہ ہو گیا تو امام آنے والے ہیں، تو یہ کب آنے والے ہیں؟ اور احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ سوال ہوگا کہ کہیں وہ دنیا سے چلے تو نہیں گئے، کیا وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اس لیے امام کے ظہور کی جو حتمی علامت ہے نا، کنفرم، خروج سفیانی ہے، خروج یمانی ہے، آسمان سے ایک آواز کا آنا ہے، خسف بیدا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سرزمین کا دھس جانا ہے، اور قتل نفس زکیہ. اس پہ میں جمعے کے خطبے میں چونکہ بات کر چکا ہوں لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فقط ایک فقرہ چونکہ آپ بڑی توجہ سے میرے خیال میں سن رہے ہیں، اس بات کو دیکھ رہے ہیں. قتل نفس زکیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ ترین نفس میں سے ایک شخص کے جو سادات میں سے ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل ہوں گے. اور امام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور قائم تک خانہ کعبہ کی ایسی بے حرمتی نہیں ہوئی ہوگی جیسے اس وقت ہوگی. اور اس وقت امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب حجت تمام ہو چکی ہے اور اب یہ امام کی ظہور کی حتمی علامات میں سے کنفرم. تو اس لیے محتاط رہیں، امام کے منتظر رہیں، لیکن یہ بھی فرمایا حلق المستعجلون،
بے صبری کرنے والا ہلاک ہو. حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث. کیا شان ہے. مولا زین العابدین کا نام گرامی سامنے آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا زین العابدین تو وہ ہیں جنہوں نے دربار یزید میں اپنے محکم خطبے میں امام مہدی کو یاد کیا ہے وہاں پر. کیا شان ہے واقعا. فرمایا کہ اوتینا ستن وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں کہ جو اور کسی خاندان میں نہیں ہے. فرمایا جو ہمیں اللہ نے عطا کیا, اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, اس کے ساتھ حلم صبر دیا ہے, فصاحت دی ہے, شجاعت دی ہے, سماحت کا سادہ ترجمہ ہے سخاوت, ورنہ سماحت کی جو گہرائی ہے وہ کچھ اور ہے. سماحت کی گہرائی پتہ کیا ہے؟ میں اشارہ کر دوں کیونکہ سطح سماحت بھی آہستہ آہستہ بلند ہونا چاہیے نا. سماحت کا ایک مطلب ہے سادہ سخاوت, ویسے گہرائی میں مطلب ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی کسی کے گناہ کو, جرم کو, اگر ذاتی معاملے میں ہے تو اگنور کر دینا. کئی اللہ نے ہمیں عطا کیے, مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سب لیکن ایسے کہ جیسے نہ دیکھو. یہ ہے سماحت. کاش یہ صفت آ سکے ہم میں واقعا. والمحبہ فی قلوب المؤمنین, اور اللہ نے محبت عطا کی ہے مومنین کے دلوں میں ہماری. یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اچھا امام بات کر رہے ہیں اپنی اور ذکر کیا آپ کے دل کا. ہماری یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت عطا کی ہوئی ہے. وفضلنا بسبع, اور اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی, اور 7 ہستیاں فرمایا من النبی المختار ومن الصدیق ومن الطیار ومنا سبط هذه الامه ومنا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا مہدی هذه الامه. نبی مختار ہم میں سے ہیں, صدیق ہم میں سے ہیں, جعفر طیار ہم میں سے ہیں, اس امت کے 2 نواسے حسن حسین ہم میں سے ہیں, اسد خدا اور اسد رسول حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں, اور مہدی هذه الامه, اس امت کے مہدی ہم میں سے. یہ امام سجاد نے خطبہ دیتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. فرمایا زمین قیامت تک خدا کے وجود سے خالی نہیں ہوگی. یہ امام کا جملہ ہے. پھر فرمایا اگر اللہ کی حجت نہ ہو زمین پر تو اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی. میرا پہلا فقرہ آپ کو یاد ہے گفتگو کا, اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو عبادت ممکن نہیں ہے اللہ. اس کے بعد اتنا خوبصورت فرمایا اگر روئے زمین پر 2 لوگ باقی رہ جائے نا تو ان میں سے ایک یقیناً اللہ کی حجت ہوگا. ایک حجت ہوگا, 2 میں سے ایک حجت ہوگا. اور اب آخر علوم علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ظاہر ہوں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوں گے, ان کے گرد 313 اصحاب جمع ہوں گے, اور سب سے پہلے اس آیت کو پڑھیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وہی آیت کے جس کا حوالہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے قائم کے اصحاب کو, اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, کہ شرق و غرب کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا, دنیا میں کوئی ایک شے ایسی نہیں کہ جو ان کی اطاعت میں نہ ہو. کن کی اطاعت میں؟ قائم کے اصحاب کی. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ جو مر جائے اور ظہور کے امر کا منتظر ہو ویسا ہے کہ جیسے قائم کے خیمے میں ان کے ساتھ رہ رہا ہو. یعنی تو صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد. کیفیت انتظار کو رکھیں, یعنی ایک طرف ہے کہ کچھ کمی ہے. ہاں یہ امام نے فرمایا جب تک ہم اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں زمین سے لگے رہو. مولا کا کلام, جب ہم اٹھ جائیں تو تم بھی اٹھ جاؤ. انتظار کیسے کرنا ہے وہ سمجھایا امام. مولا موسی کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے ذیشان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہی فقرے آپ کو ریپیٹ ہو کے ملیں گے اب جو آ رہے ہیں کہ غیبت میں کرنا کیا ہے. خوش بحال ان شیعوں کے لیے جو غیبت کے زمانے میں ہماری محبت سے متمسک, بار بار یہ فقرے, ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہیں, وہ ہم سے ہیں ہم ان سے. یہ حسین منی وانا من حسین کی منزل ہے, وہ عصمت کبریٰ کی بات ہے, اور یہاں پر امام اور ماموم کا جو رشتہ ہے فرمایا وہ ہم سے اور ہم ان سے. اگر تم ہماری محبت سے متمسک ہو اور ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہو دل میں. بہت غور کیجئے گا اس بات. جی صادق علیہ محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب غیبت طولانی ہو جائے اور امر مشکوک ہو جائے کہ کیا کرنا ہے تو کیا کریں. کوئی ایک بات کہہ رہا ہے, کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے, کوئی ایک فلسفہ, کوئی دوسرا فلسفہ, کوئی ایک نیریٹو, کوئی دوسرا نیریٹو, کیا کریں. امام نے کہا احب من کنت تحب ابغض من کنت تبغض. اسی سے محبت کرتے رہو جن سے کر رہے تھے, انہی سے بغض رکھتے رہو جن سے رکھ رہے تھے. یعنی وہی زیارت عاشورہ پڑھتے رہو, اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدا بی اولا ثم لعن الثانی والثالث والرابع اللہم لعن یزید خامسا. وہی پڑھتے رہو. امام نے کہا انہی سے محبت رکھو جن سے کر رہے تھے, انہی سے بغض رکھو جن سے رکھ رہے تھے. جب آپ مجلس امام حسین میں آتے ہیں نا اس حب کی خاطر اور آدائے اہل بیت سے بغض کی خاطر, یہ آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. در حقیقت گفتگو تمام ہو رہی ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ قربان اس پر جو میرے جد کا ہم نام ہے. جد کا ہم نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہے, جو میری اولاد میں چوتھا ہے. امام رضا فرمایا آپ کو یاد ہے دیبل نے ایک مرثیہ سنایا تھا امام رضا علیہ السلام کو, جس میں امام رضا علیہ السلام نے ایک شعر کا اضافہ کیا تھا, میں مصائب میں پڑھ چکا ہوں یہاں سے. تو دیبل کو کوئی تحفہ بھی تو دینا تھا نا امام کو. یقین جانیے گا اہل بیت آپ کو اس سے بڑا تحفہ دے نہیں سکتے کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ وہ آپ کو اپنی ولایت سے قریب کر دے. اس سے بڑا تحفہ نہیں کوئی. فرمایا اے دیبل تم نے مرثیہ پڑھا ہے نا ہمارا, افاطمو یبن القومی یبنت الخیر فندبی نجوم سماوات بعرض فلات.
قبور بکوفان و اخرى بطیبہ وقبر بفخ لہا صلوات. یہ جو پورا دیبل نے مرثیہ پڑھا اور امام رضا علیہ السلام نے شعر کا اضافہ کیا وقبر بطوس یا لہا من مصیبت، یہ پورا مرثیہ. کہ دیبل سنو، میرے بعد حجت محمد ہیں یعنی محمد تقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد علی ہیں یعنی علی النقی، ان کے بعد حسن ہے، ان کے بعد حجت قائم ہے. یہ دیبل کو سکھا رہے ہیں امام رضا، یاد رکھیے گا. فرمایا اور دیبل یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی رہ جائے گا نا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ اس قائم کو ظاہر کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک قیامت کو نہیں لائے گا جب تک کہ اس قائم کی حکومت قائم نہ ہو جائے اور وہ دنیا کو عدالت سے پر نہ کر دے. یہ امام رضا نے دیبل کو سمجھایا. امام رضا کے فرزند مولا محمد تقی الجواد علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، سقر ابن ابی دلف سے روایت. میں چاہتا تھا صرف روایات پڑھو، اپنے کوئی بات ہی کرنے کی کیا ضرورت. ہماری اوقات کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہتے پھریں گے. بات وہ ہو کہ جو وصل ہے چشمہ طہارت سے. میں لے کے چلوں آپ کو امام حسین کے عاشور کے دن کے خطبے پر. عاشور کے دن ابا عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا نا تو زمین پر کوئی نابینا، کوئی ڈسیبل، کوئی مصیبت میں مبتلا رہ نہیں جائے گا مگر ہم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ اسے شفا دے دے گا، یعنی کوئی ڈسیبل نہیں ہوگا. فرمایا امام حسین کہہ رہے ہیں درختوں پر اتنے پھل ہوں گے کہ شاخیں جھک جھک کر ٹوٹ رہی ہوں گی، اور تم سردیوں کے پھل گرمیوں میں کھا رہے ہوگے اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں کھا رہے ہوگے. یہ فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا تو یہ سب ہو جائے گا. بات کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، مولا حسن عسکری علیہ السلام تک بات پہنچ گئی. وہ تو خود والد ہیں امام زمان علیہ السلام کے. ایک پورا تھیسس میں نے اس بات پر پڑھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 40 حدیثیں امام زمانہ پر. سنا آپ نے کیا موضوع تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی فقط 40 حدیثیں امام زمان علیہ السلام پر. گھبرانا نہیں ہے، 40 نہیں پڑھ رہا، ایک پڑھ رہا ہوں. اس پر بھی سبحان اللہ بنتا تھا. احمد بن اسحاق اشعری پہنچے 11ویں امام کے پاس. کہ مولا آپ کے بعد امر امامت کس کے پاس ہے؟ فرمایا زمین حضرت آدم کے زمانے سے حجت سے خالی نہیں ہوگی. حضرت آدم کے زمانے سے آج تک حجت سے خالی نہیں ہوئی، نہ کبھی ہوگی. فرمایا کہ مولا کون ہے پھر آپ کے بعد؟ فرمایا میرا فرزند. امام پردے میں تھے، ابھی بھی پردے غیبت میں. اس وقت گویا 3 برس کا سن تھا امام زمانہ کا. امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تو امام زمانہ کا سن 5 برس تھا. یعنی جو کچھ امام حسن عسکری نے فرمایا ہے وہ امام زمانہ کی 5 سال کے اندر اندر ہے. فرمایا مولا مجھے دکھائیں گے؟ احمد بن اسحاق اشعری کہہ رہے ہیں دکھائیں گے مولا مجھے؟ روایت کا جملہ ہے کہ امام اٹھے مسرعن، جلدی سے فوراً اندر گئے. وعلی عاتقہ غلام، ایک بچے کو لے کر آئے جو امام کے شانے پر تھا، چھوٹا بچہ. ھذا صاحبہ، امام نے فرمایا یہ تمہارا صاحب ہے من بعدی، میرے بعد. کیا عجیب جملہ کا امام نے فرمایا. سارے جملوں کو چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں یہ والا فقرہ کہ اے احمد بن اسحاق بن سعد اشعری، اگر تمہاری عزت نہ ہوتی نا اللہ کی نگاہ میں اور ہم حجتوں کی نگاہ میں تو کبھی نہ دکھاتا اپنے فرزند مہدی کو تمہیں. یہ جو تمہاری عزت ہے نا اللہ کی نگاہ میں، اس خاطر میں نے دکھایا ہے. احمد بن اسحاق امام ہے، یقین آ گیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی تو کہہ رہے تھے نا لیکن لیطمئن قلبی، والا کچھ تو نشانی ہو کہ دل کو بھی تو اطمینان ہو. ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ احمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس 3 سال کے بچے نے بولنا شروع کیا، انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں بقیت اللہ ہوں اللہ کی زمین پر، اور اللہ کے اعداء سے انتقام لینے والا میں ہوں. پھر کہا مجھے میرا نام لے کر اے احمد بن اسحاق، جب دلیل آ جائے تو پھر شک نہ کیا کرو. 13 حدیثیں ہو گئیں، 14ویں حدیث سن لیجئے گا خود حضرت حجت کے بارے میں. فرمایا ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، امام کی توقیع، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا وغیر ناسین لذکرکم، فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری یاد میں نہ رہیں. یا اللہ، کہتے ہیں ہم ہمیشہ تمہاری یاد میں ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری یاد میں نہ رہیں. اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے نا تو یاد رکھو بلائیں تمہیں گھیر لیتی ہیں اور دشمن تمہیں قلع کما کر چکے ہوتے، ختم کر چکے. یہ جو تم اب تک بچے ہوئے، امام نے کہا کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں اس لیے. ہائے ہائے ہائے، آپ سوچئے بنی امیہ، ان سے پہلے، ان کے بعد بنی عباس، یہ سب ظلم کرتے رہو، آج تک ہو رہا ہے. آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے عزاداری کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی؟ تو یہ بڑھ کیسے رہی؟ اس قوم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیارت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ امام نے کہا ہم چونکہ تمہاری یاد سے غافل نہیں ہے نا اس لیے یہ سب کچھ ہے. اگر ہم تمہاری رعایت نہ کرتے تو دشمن تمہیں اکھاڑ کے پھینک چکے ہوتے. ایک ایک بوند مدیون ہے حضرت حجت کی، ایک ایک لقمہ، ایک ایک بوند. آپ پر مولا ہزاروں سلام ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ امام ہی کے کلمات سے اختتام کروں، جیسے امام زمانہ نے امام حسین کو سلام کیا. سلام اس پر کہ جسے اس کے خون سے غسل دیا گیا. یہ امام زمانہ ہی کہہ سکتے ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو. سلام اس پر جسے ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے ہیں. یہ زیارت ناحیہ کے فقرے ہیں جو پڑھ رہا ہوں. یہ کیوں آج پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ خود امام زمانہ ہی نے تو فرمایا ہے کہ میں صبح و شام آپ پر گریا کرتا ہوں. یعنی کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی، کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں اے میرے جد حسین میں آپ پہ گریا نہ کروں. اور پانی کے آنسوؤں کے بجائے پھر خون بہاتا ہوں، یعنی خون کے آنسو بہاتا ہوں. یہ زیارت ناحیہ کا فقرہ ہے. آیت اللہ محسن الحکیم سے بات منسوب ہے کہ کسی مداح نے ان سے یہ پوچھا کہ جو امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کہا ہے کہ میں خون کے آنسو بہاتا ہوں، یہ محاورتاً ہے یا حقیقتاً ہے؟ تو انہوں نے
ایک روزہ خان مصائب پڑھنے والے سے کہا کہ تم مصائب پڑھنا شروع کرو میرے جد حسین کے، اور ان کے پاس ایک سفید رومال ہوتا تھا اور کچھ دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد جب رومال کو ہٹایا تو خون کے 2 قطرے اس رومال پر موجود تھے، اور فرمایا کہ جب حسین کا ایک بہت ادنا چھوٹا سا غلام ایسے روئے کہ خون اللہ، تو پھر در حقیقت آنسو بھی تو اس خون کی ایک ہلکی سی فارم ہے نا، جب وہ بالکل پیورٹی کی طرف آخر میں چلا جائے تو وہ خون ہی ہے پھر۔ کبھی اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ فرمایا سلام اس پر جسے ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے، سلام اس پر جسے گھیر کر نیزوں سے نہر کیا گیا، سلام اس پر جسے اہل قریہ نے دفن کیا، سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹا گیا، اے اے حسین، سلام اس پر کی جس کی داڑھی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ زیارت کے فقرے ہیں، میں شب جمعہ آپ کی نیابت اور نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ امام حسین کی زیارت بھی ادا ہو جائے۔ سلام ان رخساروں پر جو خاک آلود ہو گئے تھے، سلام ہو غبار آلود جسم اقدس پر، سلام ان دندان مبارک پر جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی، سلام ان سروں پر جو نیزوں پر بلند ہو گئے، سلام ان جسموں پر جو برہنہ پڑے ہوئے تھے۔ یہاں کتنے ہی فارنرز آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی غریب الوطن کا جنازہ بھی اس حالت میں دیکھا ہے؟ یہ فاطمہ کے بچوں کا کیا عجیب مقدر ہے کہ یا تو جنازہ اٹھایا نہ جائے، اگر بغداد کے پل پر اٹھایا جائے تو 4 مزدور صدا دے رہے ہوں کہ یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے۔ سلام اس پر جس کو امت کے ظالم ستمگر بھیڑیوں کی طرح جنگل میں پامال کر رہے تھے، فرمایا کہ میں اپنی روح، اپنا جسم، اپنا مال سب آپ پر قربان کر دیتا، لیکن زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا ہے، تو میں صبح و شام آنسو بہاتا رہوں گا، اور بجائے آنسوؤں کے خون کے آنسو بہاؤں گا، اور آپ کے غم پر میری درد و آہ کبھی کم نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے جد ابا عبداللہ الحسین کے مصائب کا کچھ ذکر کیا کہ وہ کس عالم میں جہاد فرما رہے تھے، ملائکہ سماوات آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے، ظالموں نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا اور زخم پر زخم لگا کر کمزور اور مزمحل کر دیا تھا، آپ کے اور مستورات کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اس وقت آپ کا کوئی ناصر اور مددگار نہ بچا تھا۔ آج کی تقریر امام زمانہ سے منسوب تھی تو میں انہی کے فقرے پڑھ رہا ہوں امام حسین کے مصائب پر۔ فرمایا کہ آپ صبر و ضبط کے ساتھ ان دشمنوں کے ہجوم کو اپنی اولاد اور مستورات سے ہٹا رہے تھے، یعنی امام حسین کی زندگی میں ان کے سامنے چاہتے تھے کہ خیموں پر ایسے حملہ کر دیں کہ بچوں کو تماچے مارے جائیں، شہزادیوں کی چادریں چھین لی جائیں، لیکن آپ اس وقت ان ظالموں کو ہٹا رہے تھے خیام سے کہ ان دشمنوں نے آپ کو زخموں سے چور کر کے گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، اور آپ کو لشکر کے گھوڑے اپنی سموں سے کچلنے لگے تھے۔ افسوس کہ شمر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنا کن خنجر آپ کی گردن پر چلا رہا تھا، اور آپ کی ریش اقدس کو اس نے پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ مجھے معاف فرمائیے گا، خود ذبح کا لفظ چونکہ امام زمانہ نے استعمال کیا ہے، مجھے حیا آتی ہے کچھ الفاظ کہتے ہوئے۔ فرمایا کہ اس وقت وہ آپ کو ذبح کر رہا تھا، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لی، آپ کی سانسیں رکنے لگی، یہاں تک کہ اس نے آپ کے سر اقدس کو قطع کر کے نیزے پر بلند کیا۔ اور مجھے معاف فرمائیے گا، اب جو فقرہ آ رہا ہے وہ کسی مصیبت سے کم نہیں، فرمایا آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر کے گھسیٹ، اور اہل حرم کو زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔